صاحب آپ بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے یہ عمران خان صاحب کی کہ دو لوگوں نے جو ان کے ساتھ دھوکہ کیا جس کو وہ کبھی نہیں بھول سکے. مطلب ہے اچکزئی صاحب پہ ان کو یہ ناراضگی ہوگی بھی آپ تو ہمارے ساتھ کھڑے تھے, ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے تھے, آپ بھی الیکشن نہیں لڑ سکے, ہم بھی نہیں لڑ سکے, ہمارے ساتھ نواز شریف نے دھوکے کیے, فلاں کیا, جو کہ ٹھیک کہہ رہے تھے خان صاحب. آپ نے نواز شریف صاحب سے دوبارہ پاور شیئرنگ بھی کر لی, اپنے بھائی کو گورنر بھی لگا لیا, رشتہ دار عزیزوں کو فیملی وہ مطلب آپ نے خواتین سیٹوں میں بھی بنوا لیا. 5 سال تو آپ غائب ہو گئے. تو وہ نہیں کرتے تھے کہ یار میں وہ چادر والا نقل اتارتے تھے, یار میں تو سمجھا تھا کوئی بہت بڑا ڈیموکریٹ ہے, بڑا اصول پسند ہے, اور تو بھی بک گئے. وہ جو ان کا سٹائل ہر ایک کو, تو اپنے علاوہ تو خان صاحب ہر ایک کو بکا ہوا سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا میں کوئی بندے کو نہیں, کو کل خان ہے جرا کسی سے نہیں بکتا, باقی تو بک جاتے ہیں سارے. خیر وہ ناراضگی رہی ان کی اچکزئی صاحب کے ساتھ. اب میرا سوال یہ ہے, نواز شریف کو تو معافی نہیں دی عمران خان صاحب نے, 2014 میں دھرنا لے کے آج تک لڑائی جاری ہے. اچکزئی صاحب کو معافی کیسے مل گئی ہے؟ کیونکہ آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے. آپ نے ان کو صدارتی الیکشن میں بھی لے, آپ تو ان کو پسند ہی نہیں کرتے تھے اور بڑی سخت گفتگو کرتے تھے خان صاحب, بڑی سخت. میں کہہ بھی نہیں سکتا ان کی عزت دہرائی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے سر. اچھا اب دیکھنا سیاسی طور پر آپ کو نواز شریف ولن لگتا ہے, جو کہ لگنا چاہیے, وہ ٹھیک ہے, وہ خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے تو پھر یہ بھی لگنا چاہیے. تو بھائی یہ بھی لگنا چاہیے تھا. محمود اچکزئی صاحب کو کیوں آپ نے دے دیا کہ صدر کا الیکشن بھی لڑوا دیا, اب ان کو آپ نے اپوزیشن لیڈر بھی بنا رہے ہیں. ریزن اب آپ کی چل رہی ہے لڑائی, آپ نے اپنی لڑائی پیچھے کر لیا, وہ چھوڑو اچھا سب کون سا کچھ بات, ٹھیک ہے رات گئی بات گئی, ہو گیا ہو گیا, لیٹس موو فارورڈ. برج میں سے بڑا پانی گزر گیا, دروں میں سے پانی گزر گیا. اب انہیں ایک لڑائی لڑنی ہے, خود جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, لڑنا کس سے؟ اسٹیبلشمنٹ سے. لڑانا کس نے؟ اچکزئی صاحب نے لڑانا ہے. سو خان صاحب کو ضرورت ہے کہ میری پارٹی جو ہے, انہیں یہ پتا ہے کہ اچکزئی صاحب کو گرفتار کرنا, ان پہ ہاتھ ڈالنا مشکل کام ہے. ریزن ہی ہے سم ووٹ بینک ہے ان کا کوئٹہ میں, ان کی فالوئنگ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اچھا خاصا ان کا ووٹ بینک ہے. تو پہلے اخوان ووٹ بینک بھی بہت زیادہ تھا, وہ اچھی خاصی سپورٹ تھی ان کو وہاں پہ کوئٹہ میں بھی, بہر بھی, آپ دیکھیں بڑے بڑے جلسے بھی. سو خان صاحب کا یہ ہے کہ اچکزئی صاحب کو گرفتار کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا. پی ٹی اے والے کو تو پکڑ لیتے, بات تو ان کی ٹھیک ہے. سو انہوں نے ان کو آگے کیا ہے بائی اسٹریٹجی کیا ہے کہ اب میری جنگ یہ لڑیں گے. اچھا اچکزئی صاحب کو کیا دلچسپی ہے؟ بچے تو وہ بھی نہیں, انہیں نہیں پتا کہ مجھے خان صاحب استعمال کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہاں بھی کریں مجھے استعمال, میں ان کو کر رہا ہوں. بھائی اب محمود اچکزئی صاحب ایک سیٹ کے ساتھ وہ صدر پاکستان کا الیکشن لڑتے ہیں, 200-300 ووٹ لے جاتے ہیں پورے, اس سے ان کے لیے بڑی مطلب پرائڈ کی بات ہے. نمبر 1. نمبر 2, پوری اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہو گئے, ایک سیٹ کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بھی بن رہے ہیں. آپ مطلب پولیٹیشین کیا چاہتے ہیں؟ عہدے چاہتے ہیں, پارکس اینڈ پرویلیج چاہتے ہیں. اپوزیشن لیڈر کا کیا ہوتا ہے؟ پورا چیمبر ہوتا ہے, پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے, پورا وفاقی وزیر کے مطابق جتنی بھی امارات ہیں چیزیں, اس میں ساری بہت سارے ایڈیشنل پیسے ہوتے ہیں, بجٹ ہوتا ہے, گاڑی ہوتی ہے, پیٹرول ہوتا ہے, اٹ ہیز اٹیچمنٹ. ایسے نہیں ہوتا, اکیلے نہیں ہوتا. سو اچھے خاصے پارکس اینڈ پرویلیج. چلو مان لیا اچھا جیسا فقیر آدمی ہے جی, مطلب ملنگ آدمی, ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ الگ چیز ہے. بھائی کو گورنر بنوا دیا, سارا وہ 5 سال ادھر گورنر ہاؤس پہ بیٹھے رہے سارے. لیکن مان لیا کہ جناب کہ ان کو کوئی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کے لیے آنر اور ڈگنیٹی کی بات تو ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں. اس کے باوجود حکومت غلط کر رہی ہے. جس کو ہاؤس کے زیادہ ارکان کہہ رہے ہیں آپ بنائیں, وہ اچکزئی صاحب کا نام دے, خان صاحب دیں, اور پھر آپ کل کو شکایت کریں گے. اور میں تو مجھے ان کے بیانات یاد آ رہے ہیں, ابھی اب جب گفتگو کر رہے تھے نا, حکومت اور اپوزیشن ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. اب حکومت ایک پہیے کو خود ہی پنکچر کر رہی ہے, جب وہ پہیہ اکھڑ جائے گا تو پھر یہ گاڑی جو ہے یہ کسی کھائی میں جا گرے گی نا. خواہش صاحب اس کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں, یہ ون ویلنگ ہو رہی ہے. 2 پہیے ہوتے ہیں نا, ایک پہیے پہ چلا رہے ہیں. یہ مطلب موٹر سائیکل بھی ایک پہیے پہ چلاتے ہیں نا, حکومت اس وقت ون ویلنگ کر رہی ہے. ون ویلنگ میں ایکسیڈنٹ کا خدشہ زیادہ ہوتے ہیں. سو آپ اپنی اتنی تھوڑی سی تو کوئی گریس کوئی تھوڑی بہت گریس کے علاوہ کوئی خواہش صاحب کوئی ڈرامے بازی, بھائی ڈرامے چل رہے ہیں نا. نہیں, یہ ہے کہ حکومت بھی ہماری اور اپوزیشن لیڈر بھی ہماری مرضی کا ہو. وہ کیا کہتے ہیں کہ وکٹ کے دونوں طرف پت بھی میری تو پتہ نہیں کوئی, وہ ایک ہوتا نہیں ہے کہ دونوں سائیڈ سے بالنگ ہی ہم کریں گے, بیٹنگ ہی ہم کریں گے. وہ بھائی میرے تھوڑا سا, اچھا وہ تنخواہیں تو وہ سب لے رہے ہیں, آتے ہیں. اچھا ان کے کام دیکھیں, وہ آئیں گے 8-10-15 منٹ نعرے نورے ماریں گے, کاپیں شاپیں پھاڑیں گے, پھوڑ کے مہینے کے بعد قوم کا وقت ضائع کر کے, قوم کا وقت تو ضائع ہو رہا ہے. قوم تو خیر مطلب وی لو ویسٹنگ ٹائم, ہماری لگژری, ہمارے پاس اور ہے کیا ویسٹ کرنے کو ٹائم کے علاوہ. اصل مزہ یہ کہ مہینے کے اینڈ پہ 8-10 لاکھ روپے کا چیک لینا نہیں بھولتے. یہ پہلے استعفے دے کر بھی لے گئے. اچھا ابھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, سہیل افریدی, ابھی آپ ان سے مل کر آ رہے, سینئر اینکر اور بھی تھے. کیا باتیں انہوں نے کی وہاں؟ ایک تو ملاقات کا وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات نہیں کروائی جا رہی, اور آج خط بھی لکھا ہے انہوں نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز کو کہ ہماری بانی پی ٹی اے سے ملاقات کروائی جائے. نہیں یہ بڑی, ابھی ہمیں آیا تھا وہ
ان سے فون آیا تھا کہ جناب کہ وہ جو ہیں وہ ملنا چاہ رہے ہیں آپ سے، اینکر سے. ایک تو بڑی چلے ویری نائس آف ہم، ویری کائنڈ آف ہم، سہیل افریدی صاحب. بہت سارے اسلام آباد کے جرنلسٹ اینکر جو تھے وہ بلائے ہوئے تھے انہوں نے، تو ان سے سب کی میرا خیال پہلی ملاقات تھی. کوئی وہ ہمیں زیادہ نہیں جانتے تھے، ہم ان کو نہیں جانتے تھے، سو تعارف ہوا ہے نا. بڑے اچھے اور بڑے ڈیسنٹ طریقے سے مس سے سہیل افریدی صاحب نے صاحب سے ملے، بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کی، مشکل سوالوں کے جواب دیے. کوئی 1.5-2 گھنٹہ میٹنگ رہی، کوئی سی سوال پہ جواب پہ اریٹیٹ نہیں ہوئے، غصے میں نہیں آئے، کسی کو شٹ اپ کال نہیں دی. تاثر تو یہی ہے کہ بڑے غصیلے. ہاں مطلب ویسے ان کو تقریروں سے دیکھیں، ان کے مجمع میں پبلک اسپیکنگ میں اور ہیں، لیکن ایما سے بڑے انہوں نے اچھے طریقے تیاری کے ساتھ تھے. جو ان کے ایڈوائزر ہیں یا جو بھی ہیں وہاں پہ، انہوں نے ان کو اچھے طریقے سے بریف کیا ہوا کہ جرنلسٹ آپ سے مشکل سوالات پوچھیں گے، سو یو ہیو ٹو بی پریپیئر. آپ نے کسی سوال پہ غصے میں نہیں آنا. سو ایما سے ان سے اچھے خاصے مشکل کیا سوالات خلاصہ بتائیں نا، کیا وہ اصل جو مدعا تھا ان کا وہ مطلب مین چیزیں 2-3 تھیں. ایک تو یہ تھا ان کا عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے کہ خان صاحب سے انہوں نے کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں پھر ہم لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، پی ٹی آئی احتجاج کرتے ہیں، انہوں نے کہ میری اب عمران خان صاحب سے مہینہ ہونے والا ہے، میری ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. ہر دروازے پہ میں نے دستک دے کے دیکھی ہے، ہر جگہ میں گیا ہوں، میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، مجھے باہر بٹھایا ہوا ہے، سڑک پہ بیٹھا ہوں میں. ہماری کوئی مطلب ہے آپ ایک کوئی سیاسی عزت نہیں کر رہے، جو کہ این ایگری ود ہم، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میری ان سے ملاقات کرائی جانی چاہیے. ملاقات کرنے میں سے حرج کیا ہے؟ مجھے اس بات کی مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ مطلب وہی ایک وزیر اعلیٰ ہے، ملنے دیں جائیں، کون سی ایسی قیامت آ جاتی پتہ نہیں. وہی جیسے ان کو اچھا صاحب کو وہ نہیں بنا رہے، اپوزیشن لیڈر نہیں بنا رہے، ویسے خار کھائی ہوئی ہے. ایسے جیسے وہاں پہ ان کی بہنیں جاتی ہیں، دیکھیں 3 بہنیں ان کی جاتی ہیں ملاقات کا دن بھی ہوتا ہے. تو خواتین کی پچھلے دن روز کی خبریں بنوا رہے ہیں آپ، مطلب روز کی بلا وجہ. یہ پاور ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے انٹاکسیکیشن آف پاور. جب آپ کے پاس پاور بہت زیادہ آ جائے نا، پھر آپ سمجھتے ہیں اپنی بھگوان ہے، اور وہیں سے آپ کے زوال شروع ہوتے ہیں. آپ کو ملنے دینا چاہیے.